السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن شب اسریٰ لے کر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں صرف ہمارے رب کے لیے ہیں۔ وہ رب جو یکتا ہے، وہ رب جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ رب جس نے کسی کو نہیں جنا، وہ رب جو کہ تمام تر مخلوقات کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور اپنے محبوب کی خاطر اس نے یہ دنیا، یہ کائنات تشکیل دی۔ اس خوبصورت دنیا کو جس کی خاطر بنایا گیا، ہمارے رب کا محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ تمام کائنات درود و سلام بھیجتی ہے۔ ہمارے رب نے تمام مخلوقات کو ان کا تابع بنایا۔ ہمارے رب نے ہمارے آقا سے جمادات نے کلام کی، ان کی مٹھی میں کنکروں نے بھی تسبیحات ادا کی۔ کیا خوبصورت معجزات روایت کیے گئے ہمارے نبی کو۔ بچپن سے ہی جب سے پیدا ہوئے معجزات کا سراپا تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، سر پہ ایک بدلی جو ہمیشہ چلتی رہتی تھی، ہمارے نبی کا سایہ جو کبھی زمین پہ نہ پڑا، یہ معجزات ہی تھے۔ اور یہ بھی ہمارے رب کا ہی کمال ہے کہ وہ انسان کے جمال، جو اس دور میں انسان پیدا ہوئے، ان کے جمال کے حساب سے معجزات دیکھ کر اپنے پیغمبروں کو، اپنے پیامبروں کو بھیجا کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری عام تھی، تو عصا بھیج دیا گیا ان کے ہاتھ میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ، ان کے دور میں مسیحائی کا دور تھا، طب کا دور تھا، تو حضرت عیسیٰ چھو کر لوگوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ موت سے گزرے ہوئے لوگ جو مر چکے تھے انہیں بھی زندہ کیا۔ حضرت سلیمان، جن کے دور میں جنات کا غلبہ تھا، جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ چرند پرند جو تمام بولیاں بولتے تھے، وہ سب حضرت سلیمان کے لیے تھی، سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد، جن کے دور میں لوہے کی صنعت عام تھی، مقبول تھی، تو لوہے کو ان کا تابع کر دیا گیا۔ اور پھر ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے توسط سے، ان کے معجزے سے تو رہتی دنیا تک رہنا تھا۔ ظاہر ہے تو معراج جیسا ایک معجزہ بھی انہیں عطا کیا گیا۔ شب معراج، شب اسریٰ، اس پر مکمل تفصیل سے بات ہوگی، مگر ایک چھوٹے سے بریک۔ ویلکم بیک۔ شب اسریٰ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شب معراج کے اوپر، معراج ایک اتنا بڑا تحفہ ہے دراصل کہ اس پر کئی راتیں، سینکڑوں راتیں، کئی سال بھی بات کیا جائے تو کم ہے، اور میری کیا اوقات بسات کہ میں اس پہ اکیلے بات کر سکوں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے کچھ علماء دین۔ ہمارے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، 3 درجن کتابوں سے زائد کے مصنف ہیں، بلکہ ان کی 2 کتابوں کو تو نیشنل سیرت ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ آپ نعتیہ شاعری بھی کرتے ہیں اور ان سے ان کی نعتیہ شاعری بھی سنیں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الاسلام علامہ پیر محمد شفاعت رسول صاحب۔ آپ ایک معروف مذہبی اور اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ اسلامی تعلیم اور بین المذاہب مکالموں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ آپ نے اسلامی عقائد، فقہ اور روحانیت پر درجنوں کتب تصنیف کی ہیں۔
آپ پی ٹی وی فیملی کا حصہ بھی ہیں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے رکن بھی ہیں. ویلکم سر. ہمارے اگلے مہمان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ہیں, ڈائریکٹر HCRN ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز ہیں. آپ محقق ہیں, نعت گو شاعر ہیں, نعت خواں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی اینکر بھی ہیں. ویلکم سر. بہت شکریہ. اور اب جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں, پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ, ہمارے ملک کی شان, ہمارے ملک کے نامور نعت خواہوں میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے, پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. ہمارے اور آپ کے دلوں پر راج کیا ہے انہوں نے اپنی نعتیہ کلام سے. 2005 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملی. اس کے علاوہ سینکڑوں ایوارڈز اور شیلڈز انہوں نے حاصل کی ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز سے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اپنی اتنی مصروف لائف میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. سر ویلکم. جزاک اللہ, شکریہ. اس رات کی بابرکت فضیلت پر سینکڑوں راتیں بھی ہم بات کرتے رہیں تو یقیناً کم ہوگا. سر, آج کے حوالے سے اگر میں پہلا سوال آپ سے کروں تو یہ جاننا چاہوں گی کہ شب معراج کے وقت کیا حالات چل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. واہ واہ, بہت خوب. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم امام الانبیاء والمرسلین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو خصائص, جو امتیازات تاریخ نبوت میں عطا کیے ہیں, ان میں جو 3 بڑے امتیاز ہیں جو بیک وقت تاریخ انسانی اور تاریخ نبوت میں بے مثل و بے مثال ہیں. وہ 3 معجزے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, ایک شق القمر ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, بالکل بالکل, اور دوسرا معراج ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا, اور پھر کعبہ قوسین او ادنیٰ کی پہنائیوں تک جانا, اور پھر اس لا مکان میں جانا جس کا حدود اربع انسانی عقل و شعور سے ماورا ہے, بے شک, اور وہاں پھر اپنے خالق و مالک اور باری اور معبود کا بے حجاب دیدار کرنا. یہ شرف اور اعزاز اس سے پہلے پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں, بالکل, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی نبی اور پیغمبر کو, نہ کسی غوث قطب اور ولی کو, کہ اس نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے معبود, اپنے خالق و مالک کا دیدار کیا. اور تیسرا معجزہ قرآن عظیم الشان ہے جو ایگزسٹنس میریکل ہے, قرآن پاک. بے شک, یہ 3 جو معجزے ہیں ان کی مثال تاریخ معجزات میں نہیں ہے. اور فزیکل ورلڈ میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اسے بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہاں سے آگے پھر سائنس کے دروازے, امکانات کے دروازے انسانی شعور پر کھلتے ہیں. ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ جلوہ گر ہیں اور اعلان نبوت ہو چکا ہے. اس وقت کا جو ایک سوشل سیٹ اپ تھا اور عرب معاشرے کا ماحول تھا, جاہلیت تھی, بت پرستی تھی, بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے, ان کی پوجا ہو رہی تھی, بالکل, اور سماجی زوال ہے وہ اس درجے پہ جا چکا تھا کہ باپ اپنے بیٹی کو زندہ درگور کرنے کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتا تھا. اور جاہلیت اس دور کو زمانہ کفر نہیں کہتے, مورخین اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. بالکل, یہ جاہلیت جو ہے نا, میں آج عرض کر دوں کہ یہ کفر سے بھی آگے کی چیز ہے. بالکل بالکل, بہت, اس لیے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے کہ انسان خود ہی انسانی معیارات سے اتنا گر چکا تھا کہ اپنے ہاتھوں ہی گھڑے ہوئے اور تراشے ہوئے بتوں کو سجدہ کر کے تو اپنا مالک و معبود سمجھ رہا تھا,
اور سماجی سطح پہ بھی جاہلیت اس درجے پہ جا چکی تھی، یہ قتل و غارت تھا، خون ریزی تھی، جنگیں تھیں۔ اس دوران رب العالمین کے بحر رحمت میں جوش آیا اور اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس معاشرے، اس ماحول میں مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف تھا اس وقت اس معاشرے میں، اتنے اندھیرے میں روشنی کا وہ مینار صادق و امین بن کے چمک رہا تھا۔ بے شک، اس معاشرے میں کسی کا صادق ہونا، جہاں جھوٹ ایک شرف تھا، بالکل، جہاں بدکاری ایک اعزاز تھا، دھوکہ، جہاں دھوکہ، لوٹ مار، قتل و غارت، خون ریزی، یعنی بڑی برائیاں، کچھ خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر، بائی ڈیفالٹ تھیں، لہٰذا وہ وراثت میں وہ ان میں چلیں، لیکن امانت کسی کی نہیں، وہ رکھ نہیں سکتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی یہ امین ہونے کی جو بالکل۔ جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ تھی نا، یہ امانت اور صداقت، یہ دو بنیادیں خیر کی اور بھلائی کی تھیں بے شک۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی تھیں۔ جو ہی آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اس معاشرے کو جو آپ کو صادق و امین بھی مانتا تھا، جب دعوت وحدانیت و توحید پیش کی تو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا اس دعوت حق کو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک شخص جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے سے وہ کہے فوج آ رہی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ کے ساتھ مان رہے ہیں، یقین کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بن دیکھا ایک معبود ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اسے نہیں مان رہے۔ اس ماحول میں آقا کریم علیہ السلام اپنی دعوت لے کے تنہا چل رہے تھے، دو چار لوگ تھے ساتھ، ایک آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، ایک مردوں میں سیدنا صدیق اکبر تھے، ایک بلال حبشی تھے، ایک چھوٹے بچوں میں سیدنا علی تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کاروان توحید تھا اس معاشرے میں۔ طائف میں آپ گئے دعوت لے کر، لوگوں نے پتھر مارے، تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، پھر عام الحزن آیا، وہ زوجہ مطہرہ ساتھ چھوڑ گئیں، سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئیں، چچا ابو طالب جو بڑی محبت، شفقت اور خدمت کیا کرتے تھے، ان کا بھی وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ جو لمحے تھے اس میں کوئی ساتھ چاہیے تھا، کوئی تشفی چاہیے تھی، کوئی تسلی چاہیے تھی، کوئی فزیکل سپورٹ چاہیے تھی۔ اس کے لیے رب العالمین نے سارے سینیریو میں سیدنا جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب مغموم ہیں، غم زدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، میری خاطر لوگوں سے پتھر کھا کے اور پنڈریاں لہو لہان کر رہے ہیں، اور پھر انہیں بد دعا نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، جبکہ ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ انہیں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے، آپ کہیں تو آپ انہیں رحمت و ہدایت کی دعا دے رہے ہیں۔ اب جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو فرش سے عرش پہ لے آؤ، وہ رب جس کی رحمت کا ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، آج اس کی رحمت محبوب کا انتظار کرے۔ کیا بات، کیا بات۔ مفتی صاحب، مولانا صاحب نے تو اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ہے، یہ فرمائیں کہ ابتداء معراج کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا خلاصہ اور مذہبی ذخیرے کے جب خلاصہ ہم نکالتے ہیں معراج کے حوالے سے، کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو مقرب ملائکہ کے ساتھ 70,000 کی بارات دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ واہ۔ تو وہ بارات لے کر وہاں پہنچے، تو عجیب اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اکثر آرام فرمایا کرتے تھے، اس رات آپ نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اچھا۔ اور آپ ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے جو مولا علی کی ہمشیرہ ہیں۔ یہی میرا اگلا سوال بھی تھا۔ تو مولا علی کی ہمشیرہ ہیں، وہاں جب جبرائیل امین گئے تو دروازہ بند تھا، تو جبرائیل امین نے اللہ سے عرض کی کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، فرمایا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، میں نے اپنے حبیب کے آداب میں یہ سکھانا ہے کہ جب وہ گھر چلے جائیں تو ان کو بعد میں آواز دے کے مت بلاؤ۔ اچھا، ام ہانی کی بات پر میں ایک بات کہتا چلوں کہ یہ جو ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، یہ بھی بڑا عجیب گھرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش سے ابو طالب میں تربیت پائی، اور پھر حضرت ابو طالب کے ہی زیر سرپرستی اعلان نبوت فرمایا، بے شک، اور پھر مسلسل 10 سال سے زائد کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی سرپرستی میں
اسلام کے کام کو آگے بڑھایا۔ پھر رب نے اس مغموم حالت میں جب معراج کے لیے بلایا تو اس کا نقطہ آغاز بھی ابو طالب کے گھرانے کی ایک بیٹی کے گھر کو بنایا۔ سبحان اب وہاں پر جب کنڈا کھڑکانے سے روک دیا تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تم چھت کے ذریعے، یہ مختلف احادیث کا خلاصہ میں رکھ رہا ہوں، چھت کے ذریعے اندر جاؤ۔ وہ اندر گئے تو حضور آرام فرما تھے، تو جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ اٹھاؤں؟ فرمایا اٹھانا نہیں۔ تو عرض کی حضور ادھر تیرا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اگر آپ سنیں تو آپ کا دل جو ہے حضور کی محبت و عشق سے جھوم جائے گا، بھر جائے گا۔ وہ کیا کہا؟ ان اللہ اشتاق لزیارتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل میرے حبیب کو یہ پیغام دو کہ اللہ تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو جب جبرائیل امین نے اس پیغام پہنچانے کے لیے جب پہنچے تو وہ خود اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بے قرار تھے۔ تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ کس طرح اٹھاؤں تیرے حبیب کو؟ فرمایا کہ ہر چیز کو بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تیرے کافوری لب میں نے بنائے ہی آج کی رات کے لیے تھے کہ جب میرا حبیب سو جائے گا تو اپنے کافوری لب اس کے تلووں پر رکھے گا تو وہ آنکھ کھولے گا اور بیدار ہوگا تو اسے میرا پیغام دینا۔ حضرت جبرائیل امین نے یہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو میرے آقا کے پوچھنے سے پہلے جبرائیل نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی زیارت عربی کا لفظ کا معنی ہوتا ہے ملاقات، دیدار، اس کے لیے بے چین ہے۔ تو یہاں پر سوال کیے محدثین کرام نے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے تو وہ پھر کس لیے بے چین ہے؟ بے چین تو وہ ہوتا ہے نا کسی کو دیکھنے کے لیے جو کسی وقت دیکھے اور کسی وقت کسی کو نہ دیکھے یا کسی سے دور ہو، تو جب وہ ہر وقت دیا، وہ اللہ ہر وقت دیا، اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، تو پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تو اس پر محدثین اور احادیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب جب بھی میں نے تجھے دیکھا تو کبھی تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، کبھی تو عمر فاروق کے ساتھ ہے، کبھی عثمان غنی کے ساتھ ہے، کبھی علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، کبھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے، کبھی خدیجہ ام المؤمنین کے ساتھ ہے۔ میں نے ہر وقت تجھے ہجوم میں دیکھا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس بلاؤں، مقام کعبہ قوسین پر بیٹھاؤں، دیکھنے والا میں ہوں اور جسے دیکھوں وہ تو ہو، اور تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو، تو مجھے دیکھے اور میں تجھے دیکھوں۔ کیا بات، محبت کی کوئی ایک عظیم مثال ہے یہ نقطہ آغاز ہے۔ ہم لوگ واقعہ معراج بیان کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، جس طرح آپ کا سوال تھا کہ نقطہ آغاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ ابو طالب تھا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اس سفر کے حوالے سے دونوں حضرات نے بہت اچھا خلاصہ کیا کہ وہ شروع کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، حالات کیا تھے۔ جب چل پڑے حضور براق پر آسمان کی طرف تو انبیاء کون سے تھے جن سے ملاقات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ہمارے اسکالرز نے گفتگو فرمائی اور اس میں اس کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کا کہ اس وقت حالات کیا تھے اس کا ذکر ہوا، اور پھر کس طرح سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ 3 مدارج ہیں سفر معراج کے، جو ایک حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک، عرش اولیٰ تک۔ سب سے پہلے تو جو پہلا سفر ہے، اس کا جو پہلا درجہ ہے یا پہلا مرحلہ ہے، اس میں آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے، اور بنیادی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو کائنات پر کے ذہنوں پر راسخ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنی رفعت اور شان عطا فرمائی ہے۔ بے شک آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد اقصیٰ میں، اور جب یہ ذکر کیا گیا، کفار نے جب اس کے اوپر بات کی اور بعد میں اس کا ذکر ہوا، تو اس بات کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالنے کے لیے، اور قیصر روم کے دربار میں جب 2 وفود گئے جس میں مسلمانوں کا وفد بھی تھا، کفار کا بھی تھا، تو انہوں نے اس واقعے کو بھی وہاں پر بیان کیا کہ کوئی بات اللہ کے رسول کو ہم جھٹلا نہیں پا رہے، تو یہ واقعہ ہم وہاں پر بیان کریں۔
تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ واقعہ اس طرح سے درست نہیں ہو سکتا. توبہ. تو وہاں پر موجود ایک یہودی عالم نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں اس رات کو وہاں پہ موجود تھا, الہامی کتب میں ہم نے پڑھ رکھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں یہاں پر تشریف لائیں گے تو اس مسجد کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہو سکیں گے, اور ہم ساری رات کوشش کے باوجود ان دروازوں کو بند نہیں کر سکے اور اس نشانی کو ہم نے سامنے رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو وہاں پر انبیاء سے ملاقات, اور پھر تمام آسمانوں پر مختلف مدارج میں مختلف درجوں میں, پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لے کر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی, پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی یہ روحانی مدارج کے ساتھ ساتھ جسمانی جو آپ کا معراج ہے اس کے درجے بھی ساتھ ساتھ بلند ہو رہے ہیں. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اور ساتویں پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر اگلا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ جو اس پر بات ہم کرتے رہیں گے, لیکن وقت ہوا ہے خوبصورت سی نعت کا. حضور محمد کا نام میٹھا میٹھا
ہے میرے نبی جی کا نام. شب اسرا میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ فرمائیے کہ معراج سے پہلے نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں؟ دیکھیے یہ جو نبوت ہے نا، نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بہت بڑی نشانی ہے. نبوت، رسالت، پھر اس کا اعلان، پھر اس کی دعوت. یہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ جب کوئی نبی آتا تھا کسی معاشرے میں تو بغیر کسی ایڈوانس اناؤنسمنٹ کے وہ تمام تر وہ ماحول جو بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا تھا ان کی دعوت کے، ان کے مزاج کے، اس متضاد ترین ماحول کو اس نبی کی نبوت کا نور ایک میسج دیتا تھا. اور جو ابو جہل و ابو لہب بھی ہوتا تھا نا تو سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے، مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے. واہ، بہت خوب. نبوت یہ چیز ہوتی ہے. تو ایک تو یہ نشانی تھی. دوسرا یہ تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کے لیے جو حیرت انگیز تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا کردار جو تھا، اور اس کو قرآن نے منشن کیا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي. واہ واہ. یعنی کسی نبی نے کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا، اپنی دعوت کو پیش کیا تھا، لیکن خاتم الانبیاء، صاحب التاج والمعراج، صاحب اسراء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ انہیں کہیے کہ میرا انکار تم کیسے کر سکتے ہو، میں تو خود برہان مجسم ہوں، واہ واہ واہ. میں تو خود اس معبود غیب کے ہونے کی دلیل ہوں اور مشہود ہوں اس کا. لہٰذا یہ نشانیاں، وہ معاشرہ، وہ ماحول باوجود ظلمت و تاریکی کے تیار تھا کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. واہ. جو ہستی آ کے ہمارے 360 معبودوں کی الوہیت کو چیلنج کر دے، جس کا اپنا وجود اور ذات بغیر کسی ہجوم اور جلوس کے اور بغیر کسی ہنگامے اور شور کے، کیا بات. جس کی ایک خاموش ذات اور جس کا سکوت جو ہے وہ اتنا بھرپور ہے، تو جب وہ خطبہ پڑھے کبھی صفا پہ تو پھر کیا ہوگا. واہ. تو لہٰذا یہ سب کچھ تھا، یہ سب کچھ وہ ماحول تیار. البتہ معراج شریف کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اعلان نبوت فرما چکے، دعوت دے چکے تھے، اور یہ جو میں نے پہلے تمہید میں کہہ دیا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، یہ حالات میں سمجھتا ہوں بشری سطح پہ بھی متقاضی تھے، نشاندہی کر رہے کہ تھے ایک ایسی ہستی جو تنہا وحدہ لا شریک کی دعوت لے کے مکے میں اور انتہائی مخالف ماحول میں کھڑی ہے. تو اب کچھ ظہور ایسے کسی واقعے کا ریکوائرڈ تھا، ہونا چاہیے تھا. لہٰذا میسج آیا اور معراج ہوئی. لیکن اصل کمال یہ ہے، معراج کو میں نے دیکھا، ہم نے بہت اگنور کیا. صرف جانے یا نقطہ آغاز کی بات نہیں ہے، معراج تو تب کھلی جب اس کا وائنڈ اپ ہوا ہے، واپس آنے پر. بالکل. اناؤنسمنٹ تب ہوئی ہے، اشتہار تب ہوا ہے، اعلان تب ہوئے، تصدیق تب ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سنے اور بغیر دیکھے اس کی تصدیق فرمائی. اور ایک مینڈیشن خود بارگاہ الہی سے تھی کہ جب آقا علیہ السلام کو، صاحب معراج کو بھی یہ فکر تھی، جب انہیں کہا گیا نا کہ آپ نے واپسی پہ جو آخری اینڈ نوٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے جا کے حرم کعبہ میں مطاف میں کھڑے ہو کے خود اپنی معراج کا اعلان کرنا ہے. تو یہاں حیرت یہ تھی، جبریل سے کہا کہ جبریل میں کروں گا تو صحیح، چونکہ حکم ہے، مانے گا کون؟ لوگ نہیں مانیں گے. واہ. رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہو کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق ضرور مانے گا، وہ تصدیق کرے گا. تو گویا معراج سے جڑے ہوئے ایسے پہلو ہیں جو خود کئی ڈسکوریز کر رہے ہیں. جو ہی آپ اس سے جڑتے ہیں، اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں
تو آپ پر خود اپنی ذات منکشف ہوتی ہے۔ کیا بات، میں تو محترمہ یہ سمجھتا ہوں کہ امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ صاحب معراج کی معرفت حاصل کرے۔ کیا خوب کہا، ویری اس کو آپ ایزی نہ لیں، اس کو 46 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں نا ایک بار معراج ہو گئی روفی صاحب تو ہر سال تم معراج کیوں مناتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی معراج تو ایک بار مکے میں ہوئی تھی، بیان پھر یہ 13 سال ہوتی رہی ہے۔ کیا بات، ویری صاحب معراج کی یہ ڈیوٹی اور منصب تھا کہ آپ نے خود معراج کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ نے کر دیا پھر صحابہ اکرام نے کیا، صحابہ سے سن کے تابعین نے کیا، ان سے سن کے اتباع تابعین، آج تک امت سنت کو ادا کر۔ کیا بات۔ سورہ بنی اسرائیل میں کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں اسے دکھا سکیں۔ اسے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے علامہ صاحب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ وسلم۔ سفر معراج کا آغاز جی مسجد حرام سے ہے۔ میں یہاں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جی لیکن سفر معراج کا آغاز تو مسجد حرام سے ہوا، جی لیکن حضور کی معراج لامکانوں میں ہوئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کو جنتی پوشاک پہنایا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو ایک دفعہ پھر شک کر کے دھویا گیا، واہ جس کا ذکر قرآن پاک میں نا علم نشرح لک صدرک۔ واہ، تو شک کے صدر کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے موقع پر بھی ہوا۔ آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ واقعہ معراج ایک معجزہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے، بے شک بے شک، اور ان میں سے ایک بڑا معجزہ کہ آپ کا شک صدر ہوا۔ واہ اور وہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب میرا سینہ چاک کیا تو میں دیکھ رہا تھا، واہ، پھر میرا دل چاک کیا تو میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے دل کو دھویا تو میں دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ پھر اسی طرح آپ اس کو ریپیٹ کر لیں کہ جب سینہ مبارک بند کیا گیا، اس کو سیا گیا تو آقا فرماتے میں دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ براق پر بیٹھے اور براق جب قدم اٹھاتا تھا تو وہ قدم اٹھانے کے بعد رکھتا کہاں تھا؟ جہاں اس کا منتہائے نظر تھا، واہ واہ، جہاں اس براق کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ واہ حضور اس رفتار سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ واہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ادا کر رہے تھے، یہ ایک ترجمہ ہے، بالکل بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں گزرتے وقت موسیٰ کو نماز کیوں یاد آ گئی؟ لہٰذا صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں ہوتا، صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور یہاں لفظ قائم ہے کہ کھڑے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جب آقا براق پر بیٹھے اور براق چلنے لگا، موسیٰ دیکھ رہے تھے واہ، کہ سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں تو وہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور قبر میں کھڑے ہو کے حضور پر درود و سلام پڑھا۔ درود و سلام، اور حضور جب وہاں سے گزرے مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ وہاں بھی کھڑے ہیں، اور پھر یہاں سے گزر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ہے۔ میں ایک جملہ اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس سفر معراج میں حضور جہاں جہاں سے گزرتے گئے اور جس سے ملتے گئے اس کی معراج ہوتی گئی۔ واہ واہ واہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، انبیاء کرام سے ملے تو انبیاء کرام کی معراج ہو گئی۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھے سے گزرتے گئے، آسمانوں کی معراج ہوتی گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو اس مقام پر ہوئی کہ جس کے بارے میں سورۃ النجم میں رب العالمین نے فرمایا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ میرے اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا،
تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں 2 کمانوں پر بات ختم کر دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ خدا اور مصطفیٰ میں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ رب نے فاصلوں کے تعین کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا او ادنا، میں نے اپنے حبیب کو ان 2 کمانوں کے فاصلے سے بھی زیادہ قریب کر لیا، اور اس قریب کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی مشاہدات میں گم ہو گئے، اور آپ نے اپنا تحفہ پیش کیا اور رب نے اپنا تحفہ عطا فرمایا۔ تو حضور کی معراج وہاں ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ اعلیٰ وسلم۔ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا آپ کے جملے پر، وہ کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، واہ وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، واہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یا وہ ادنا اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر بیٹھے او ادنا کے، ہے اب یہاں پر عشق والوں کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس مقام پر جب مصطفیٰ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو کیا کہوں میں کہ رونگٹے تم کھڑے ہو ذات گئے خدا سے نہ جدا ہو نہ جدا ہو نہ خدا ہو، واہ اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ عبدہ سے سفر شروع ہوا، واہ سفر معراج شروع ہوا، معراج او ادنا پر ہوا، اور وہاں جا کر رب العالمین نے پھر فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ عبدیت سے سفر معراج کا آغاز ہوا، اور سفر معراج کا کمال بھی عبدیت پر ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر واہ عبدہ چیزیں دیگر، آہا، عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ واہ عبد انتظار کرتا ہے ہائے، اور ما عبدہ سراپا وہ ہوتا ہے انتظار جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ آہا واہ 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 بہت خوب بہت خوب، کیا مطلب آپ نے ایسا حسین منظر پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان کے لفظ میں کیا حکمتیں ہیں، کئی بار استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور اس سائے مبارکہ کا ذکر ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر معراج کے حوالے سے جو آیت مبارکہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس کی مفسرین کرام نے بہت ساری اس کے زاویے بیان کیے ہیں، بہت ساری اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ بے شک بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی رفعت جو ہے بلندی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف رکھی ہے، سبحان الذی۔ 4-5 اس کی حکمتیں بنیادی طور پر مفسرین نے بیان کی، جس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس پر شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیے، کیا بات، کہ وہ ذات پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی یہ نسبت حضور کی طرف نہیں رکھی۔ معجزہ تو بذات خود عقل میں نہ آنے والی چیز ہوتی ہے، بالکل، لیکن اللہ نے اس کی نسبت خاص طور پہ اپنی طرف رکھی کہ اس کے اوپر تمام تشکیک کے، شکوک و شبہات کے، تمام تر اعتراضات کے دروازے بند کر دیتا ہے صرف یہ ایک لفظ سب ابہام، سبحان اللہ، بے شک کہ اللہ پاک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں ایک اس کی حکمت مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس لفظ کو بیان کرنے میں جب ہم کسی کو کسی چھوٹے بچے کو کوئی بڑا داد دینا چاہتا ہے، سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ہیں اور اللہ خالق ہے، تو وہاں پر چونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں جو اس کی داد دیتا، جب اتنے قرب کی منزلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کر کے حضور کی اس آمد پر، اس رفعت و بلندی کے عطا ہونے پر سبحان اللہ فرمایا، کیا بات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پھر حواس خمسہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا تمام تر جو دار و مدار ہے انہی کے اوپر ہے، اور علامہ نے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، واہ، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا دے۔ کر۔ تو معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ جو حواس خمسہ میں آنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا کہ کوئی ایسا شخص کے جس کے 1 یا 2 حواس کو، اس کی بینائی کام نہیں کرتی، سماعت کام نہیں کرتی، لیکن باقی محسوسات اس کی کام کرتی ہیں، تو یہ تمام تر حواس خمسہ سے ماورا ہے، تو اس لیے اس کو سبحان کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور اس کی عظمت اور اس کی جو باریکی ہے اس کو بیان فرمایا۔
پھر اس کے اندر جو ناممکنات ہے، سبحان کے لفظ کے اندر سبحان الذی اسرا جو بیان فرمایا، تو ناممکنات بندوں کے لیے ہو سکتا ہے، سبحان کے لیے نہیں ہو سکتا، خالق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تمام تر جو ناممکنات ہیں ان کا دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سبحان کا لفظ، اس کی نسبت اپنی طرف کر کے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اس نے اپنی کبریائی کا بھی اظہار کیا، اور اس کی ناممکنات کی طرف بات کرنے والوں کا دروازہ بھی اس ایک لفظ کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیے گا۔ پھر جو مادی توجیحات سے تو معراج کا سفر بیان ہی نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے جیسے کفار نے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ چلیں ہمیں کوئی نشانی بتائیں۔ مسجد اقصیٰ ایک شخص وہاں پہ بہت زیادہ سفر کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی بتائیں، وہاں پہ ستون کتنے ہیں، وہاں پہ چھت کے اوپر کتنے جو ہے وہ شتیر لگے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی سفر کرتا ہے تو پلر تو نہیں گنتا وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو کفار کے اوپر، ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر راسخ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں اس وقت تشریف فرما تھے، تو مسجد اقصیٰ کا پورا منظر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ جو پوچھتے جا رہے تھے ان کی تصدیق رسول اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فرماتے چلے جا رہے تھے۔ اور جو راستے کی بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا، اچھا آپ یہاں سے گزرے ہیں، یہاں سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، تو کچھ بتائیے، ہمارے کچھ قافلے یہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں، تو ان کو بھی آپ نے دیکھا؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک واقعہ ایک آپ کا قافلہ جو ہے وہ روحہ کے مقام پر میں نے دیکھا ہے، اس قافلے کا سربراہ فلاں قبیلے کا فلاں شخص تھا، وہ اس کی سربراہی کر رہا تھا۔ اگلا قافلہ ذی فجا کے مقام پر میں نے دیکھا ہے، اور وہاں پہ ایک اونٹ پر 2 دوست اکٹھے سوار تھے، ان کے یہ نام ہیں، اور جب میرے براق کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اونٹ بھدک گیا اور وہ دونوں گر گئے، اس میں سے ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا، وہ واپس آئے گا تو اس سے پوچھ لینا۔ تیسرے کو آپ نے فرمایا کہ ایک تلوین کے مقام پر آپ کا ایک قافلہ ہے جو واپس آ رہا ہے، اور اس میں ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر ایک سفید دھاری اور ایک باریک سفید رنگ کی اور ایک کالے رنگ کی دھاری کی بوریاں سامان کی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیکھ کر تصدیق کر لیجئے گا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے تمام تر جو جیسے ذکر کیا کہ یہ مجموعہ معجزات ہے، صرف ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر پہلو میں معجزات کا ایک بحر بے کراں ہے کہ آپ اس طرف نکل جائیں تو آپ کو نئے سے نئے زاویے، نئے سے نئے رخ اس کے جو ہے وہ دکھائی دیتے چلے کیا خوبصورت بات، سبحان اللہ۔ اور اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن وقت ہوا ہے روفی صاحب سے۔ قصیدہ معراج پیش کر رہا ہوں۔ ارے واہ، صلی علی کی دھوم، آکاش و دھرت خوب سجت، آج رات ماں، آکاش و دھرت خوب سجت، آج رات حورن ہبن کو دیکھ کہن، کیسو حسین دلہا بنت، آج رات ماں، کیسو حسین دلہا بنت، آج رات نبیان کی بھیڑ بھاڑ، فرشتن کے جھم گھٹو، سنتن کے چل چتار پڑت، آج رات ماں، صلی علی کی دھوم مچت، آج رات ماں۔ خوبصورت کلام پڑھا
روفی صاحب نے، اور ابھی میں اسی کا ہی ذائقہ بریک میں بھی جو ہے چکھ رہی تھی، آپ کے کلام کا ذائقہ چکھ رہی تھی. اور حضور ابھی سبحان کا ذکر ہو رہا تھا. سبحان کا جو لفظ ہے، جیسے عہدے کا، رتبے کا ذکر نہیں کیا گیا، سبحان کا ذکر کیا گیا. معراج جو ہے نا، اس کے 3 فیزز ہیں، مرحلے ہیں. ہم 3 مرحلے ہیں اور باقاعدہ 3 اس کے سٹیپس ہیں. پہلا جسے قرآن نے اسراء کہا ہے، جب ہم شب اسراء کہہ رہے ہیں تو یہ سیر ہے، نائٹ جرنی کو عربی میں اسراء کہتے ہیں، دن والی سفر کو نہیں. جو سفر جو ڈے جرنی ہے وہ نہیں، نائٹ جرنی کو اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات ساتھ بیان بھی کر دیا کہ یہ رات کو کرائی تھی. تو ایک تو یہ ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا جو سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. ٹھیک. اور جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں. بے شک. اور جو سدرۃ المنتہا سے انتہا ہے قاب قوسین او ادنیٰ، اس کو اعراج کہتے ہیں. واہ واہ. الف عین را الف جیم. واہ واہ. یہ 3 فیزز. اب سبحان پہ آئیے. سبحان ذات باری تعالیٰ کی وہ صفت جامعہ ہے کہ جب وہ خود کو خود داد دینا چاہتا ہو سبحان اللہ تو کہتا ہے سبحان اللہ. کیا بات. خود کہتا ہے. دوسرا وہ سبحان اللہ اس لیے بھی کہتا ہے، قرآن نے بتایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ مخلوق نے آج تک جو بھی سبحان کے بارے میں کہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. وہ اس سے پاک ہے. بے شک. ہائے ہائے ہائے. اس کو پھر صحیح مسلم میں رحمت عالم جو اللہ کے سب سے بڑے ثنا گو ہیں اور سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بڑے اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس کے سب سے بڑے حامد ہیں اور محمود ہیں اور محمد ہیں اور احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں وطر کے روفی صاحب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ ہی اس کو روایت کر سکتی تھی کیونکہ وہی ہوتی تھی وہاں اس وقت. بالکل. تیسرا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. تو وطر کے سجدے میں، تیسرے رکعت کے سجدے میں جو مناجات اپنے رب سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج نے، تو آخری جملے کیا تھے؟ لا احصی ثناء علیک. اے اللہ میں محمد بھی تیری ثنا کا احاطہ اور حق ادا نہیں کر سکتا. انت کما ثنیت علی نفسک. تیری حقیقی ثنا وہ ہے جو تو نے خود اپنے لیے فرمائی. اس لیے بار بار ریپیٹڈلی آیا ہے، اور یہ سننے والے سن لیں کہ سبحان قرآن میں جتنی بار بھی آئے اس کا ایک معنی نہیں ہے. نہیں ہے. واہ. یہ خالق و مخلوق میں یہی فرق ہے. جب مخلوق کتاب لکھے، کوئی مصنف انسان لکھے، تو وہاں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہے. کیا بات. اور ڈیفائنڈ معنی ہے اور طے شدہ معنی ہے. لیکن جب خالق کلام کرتا ہے تو وہ قرآن پاک میں اگر 114 بار بسم اللہ لاتا ہے تو ہر بار اس کے معنی اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ اتنا وقت تو نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، صرف ہینٹ دے رہا ہوں کہ سبحان نے خود کو جب بھی کہا ہے نئے معنی میں کہا ہے، الگ معنی میں کہا. اور یہاں اس نے اس معنی میں کہا ہے کہ یہ جو معراج کروا رہا ہے اسے دیکھنا، جس نے کی ہے اسے نہ دیکھنا. کیا بات ہے. کیا بات. تو جب کروانے والے کو دیکھو گے سارے سوال خود ہی ڈھیر ہو جائیں گے، ہر اعتراض خود ہی ختم ہو. وہ کہہ رہے میں نے کرائی، تو ڈھونڈا انہوں نے کہ وہ کہاں ہے جس نے کرائی تھی، وہ اس با میں ہے. اس لیے علامہ سے میں پھر تھوڑی مدد لیتا ہوں. لوگ دیکھیے بڑا کچھ بنتے ہیں جی روفی صاحب، عبد کوئی تیار نہیں بننے کو. اور یہاں صاحب معراج کی اپنی چوائس تھی. یہ رب چاہتا تو یاسین کہتا، طٰہٰ کہتا، مزمل کہتا، مدثر کہتا، رسول کہتا، نبی کہتا. مجلس صاحب میں اگر ایک آپ سے بہت لطف آ رہا ہے، ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ان کا رنگ چڑھتا ہے. واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس مل کے کتنا رنگ چڑھا. یہی حضرت میں عرض کر رہا ہوں
کہ وہ جو مل کے آئے نا، ایک مجذوب بیٹھا تھا، سنیں آپ کی نظر کر رہا ہوں، سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک مجذوب بیٹھا تھا. وہ مجذوبوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، مست آدمی، درویش آدمی. اس نے ایک شعر پڑھ دیا، کہنے لگا یہ شکایت ہے ہمیں اس ساقی گلفام سے، کیوں ہمیں محروم رکھا وقت گردش جام سے. تو اس سید زادے نے پھر اس مجذوب کو سمجھایا جو سالک تھا. اس نے شکایت کی کہ اتنے قرب کے مقام پہ جا کے جو کبھی پیدائش سے وصال تک امت کو نہ بھولے، تو ہمارے لیے کوئی ایک چھینٹا بھی اس جامع دیدار میں نہیں تھا. مجذوب تھا نا. تو اس سالک نے پتہ کیا کہا روفی صاحب؟ اس نے کہا اوے تجھے پتہ ہی نہیں صاحب معراج کون ہے. وہ اس لمحہ قرب پہ جا کے بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے، بلکہ جب ادھر سے سلام آیا تھا نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکالمہ تھا معراج کا جو اتحیات میں رکھا گیا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب ریسیونگ کیا ڈالی تھی؟ فرمایا السلام علینا. وہ جو واحد سے آیا تھا رب نے عطا صرف آپ کو کیا تھا، لیکن صاحب معراج نے السلام علینا کہہ کے اس واحد کو جمع کے سیغے میں بدل دیا تھا کہ مولا یہ سلامتی صرف میری ذات تک نہیں بلکہ میری امت کے جتنے گناہگار و سیاہکار ہیں ان سب کو اس سلامتی میں سے حصہ دیتا ہوں. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں کو مؤخر کیا یہاں، ان کا الگ ذکر کیا. تو آپ نے اس مجذوب کو سمجھایا کہ یہ علینا پتہ کون ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. ان کا جی کون؟ فرمایا تو اور میں. واہ. اور وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تو تھے. اصل تھا بے عبد ہی میں. امام راضی نے لکھا یہ جو بات ہی یہ اشارہ کر رہی تھی کہ لوگوں شاید تمہیں نظر نہ آئے لیکن بے عبد ہی کی باب میں دیکھ لینا، جس نے بلایا ہوا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ خود ہی ساتھ ساتھ تھا. بے شک کیا بات بہت ہے، کیا خوبصورت. بات ہے. اللہ مزید فضل، اللہ مزید فضل. ایک حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو اوندھے منہ دوزخ میں گرانے والی چیز اس کی اپنی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتی ہے. حضور زبان کی آفت بے شمار ہے، ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، رشتوں میں بھی دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا تو وہاں جو ماحول بنا اور جو کفار کے دل پہ بجلیاں گریں، وہ کیا معاملہ تھا، کیسا منظر تھا؟ وہ پہلے تو سکتے میں آئے لیکن اس کے بعد پھر ان کے چہرے چمک اٹھے. اچھا. تو کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ اتنا بڑا واقعہ نبی برحق نے بیان فرمایا ہے تو اس پر تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو بڑا خوش ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس واقعے پر خوش نہیں ہوا، میں اس بات پر خوش ہوا ہوں کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی نہیں تسلیم کریں گے، اور مجھے ایک بار پھر اسلام کو ذکر اور نقصان پہنچانے کا موقع مل گیا. کیونکہ انسان جو ہے وہ جو چیز اس کے مشاہدے میں ہوتی ہے، جو دائرہ امکان میں ہوتی ہے، اسی کو وہ تسلیم کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں لفظ لیلن ہے، اور یہ جو تنوین ہے یہ قلت کو بیان کرتی ہے کہ رات پوری نہیں لگی اس سفر میں کہ آقا گئے اور تشریف لے آئے. فرمایا رات کا تھوڑا سا حصہ، پہر ایک تھوڑا سا وقت کہ آپ گئے اور واپس تشریف لے آؤ. کتنا تھوڑا سا وقت کہ جب آپ نے وضو فرمایا تھا تو وہ پانی نیچے اتر رہا تھا. بالکل. وہ پانی جب حضور واپس آئے تو اسی طرح ہی چل رہا تھا. بستر گرم تھا. جب حضور تشریف لے گئے تو بستر گرم چھوڑ کے گئے تھے تو تھوڑے سے وقت کے لیے فرمایا میں گیا تھا، اللہ مجھے لے گیا. تو تھوڑا سا وقت کتنا کہ جب حضور واپس پلٹے تو بستر اسی طرح گرم ہی تھا. واہ. جب حضور دروازہ کھول کے باہر نکلے تو کنڈی ہل رہی تھی. تو جب حضور واپس تشریف لائے تو کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی. تو فرمایا لیلن، پوری رات نہ سمجھنا. پوری رات میں بڑے بڑے لمبے سفر لوگ کر لیتے ہیں. میرا معجزہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکان سے گیا لامکان تک اور پھر لامکان سے واپس پلٹ آیا. اب جب یہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو
مجنون قرآن پاک میں نا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، بے شمار جگہ پر ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، اس کی وجہ کہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی اس نے بات کر دی ہے، پتہ نہیں خدا نخواستہ یہ غم نے اس کے ذہن کو متاثر کر دی ہے۔ نعوذ باللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسنہ اسلام اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ان دو واقعات نے اثر انداز ہو ان گئے۔ کو پر اثر انداز کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی اس لغویات اور خرافات سے کافر تو تمسخر اڑا ہی رہے تھے، لیکن کچھ مسلمان جو چند دن کے کلمہ پڑھ کے حضور کی صحبت میں بیٹھے تھے، ان کے پاؤں بھی اکھڑنے لگے، شائبہ پیدا ہو گیا ان کو۔ اب وہ جنگ میدان میں جیت کر اب حضور کے دروازے پر پہنچا اور اس نے کنڈی کھڑکائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ باہر نہیں تشریف لائے تو ابو بکر وہیں تھے، وہ باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا چلو اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی، تمہارا جو یار ہے، تمہارا نبی، تمہارا رسول، اس کی باتیں سنی ہیں؟ اس نے کہا کہ سنی ہیں باتیں میں نے۔ انہوں نے کہا کیا کہا اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور واپس آ گیا، کیا اس بات کو مان لو گے؟ اس نے کہا کائنات میں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اس کے علاوہ ساری خلقت مل کے بھی کہے تو میں نہیں مانوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر وہ کہیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی موقع پر آیت اتری والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ، معجزات کا مجموعہ تو ہے ہی سفر معراج، بے شک۔ لیکن امت کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے سفر معراج۔ صورت معراج سیدنا ابو طالب کے گھرانے سے شروع کرائی اور لامکانوں میں السلام علیکہ ایھا النبی کی صدا میں حضور پر درود و سلام، بے شک۔ سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں حضور کو سنا کے اطمینان قلب کا سامان مہیا کیا۔ تو واقعہ معراج امت کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مشیت یہ ہے، نہ ابو طالب کا گھرانہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ابو بکر صدیق کا گھرانہ چھوڑا۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ابو بکر صدیق کی آواز گونجی مکہ میں تو جو قدم اکھڑ رہے تھے وہ وہیں ثابت قدم ہو گئے اور وہیں رک گئے وہ قدم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سننے کے بعد چند لوگوں میں، اپنے سارے نہیں تھے، چند ایک، ظاہر ہے۔ ان میں جو تذبذب تھا وہ ختم ہوا، اور ابو بکر صدیق کی للکار نے اور گونج نے وہ دیگر کفار تھے ان کے دماغوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ جس طرح میرے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے پھر حضور سے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنی ہیں، کھڑکی کتنی کون ہیں، کہاں تھا، راستے کے بالکل، واقعات کیا ہیں۔ بالکل۔ جب ان واقعات کی خبر پہنچی مکہ میں، اور تصدیق ہوئی۔ واہ۔ تو اس سے اسلام کی قبولیت کہ ایک نئے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ یعنی گویا جو شک و شبہات تھے وہ بھی ہمارے نبی کریم کے ہی حق میں، اسلام کے ہی حق میں ثابت ہوئے۔ کیا صورت۔ اللہ۔ روفی صاحب یہ کلام پیش کر رہا ہوں میں جی، معراج کے حوالے سے۔ معراج کی رتی آمد ہے، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں،
का जलवा कालन में, वो अर्श का तारा आवत है। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। कुदरत पे जहां है मदह सरा, कुदरत पे जहां है मदह सरा। जिब्रील अमीन ये कहते चले, ए अर्शियों तुम रे भाग जगे, ए अर्शियों तुम रे भाग जगे। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े। सरदार तुम्हारा आवत है, मेराज की रतियां तुम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। 9 लाख का सेहरा सरसोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। शब मेराज की बात हो रही है। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि सिदरतुल मुंतहा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा कुर्ब मज़कूर है जिसे काबा कौसैन से ताबीर फरमाया गया। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, यानी अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर हुजूर ने अल्लाह ताला से उनसे भी ज़्यादा करीब होने को तलब फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रसूल अल्लाह से 2 कमानों की मिक़दार या उससे भी ज़्यादा करीब हो गया और अल्लाह ताला का जमाल मुबारक सर अक़दस की आँखों से देखा। पहले तो आपने जो कलाम लिखा जी है, मैं अर्ज़ करता हूँ उसमें से कुछ अगर एक बंद मैं पहले तज़मीन का अर्ज़ करूँ। बेशक। सूफ़ी साहब फिर नात पूरी मेराज पे है, एक मुसलसल नात है, तो वो भी हम वो अर्ज़ करता दोनों हूँ। ही सुनेंगे। आज़म साहब की मशहूर नात है कि ऐसा कोई महबूब न होगा। उस पे देखें कि वल फज्र है रुखसार तो वह शम्स जबी है। वाह वाह वाह, वल फज्र है रुखसार तो वह शम्स जबी है। कुरान भी मद्दाहे जमाले शहदी है। वाह वाह वाह, हम सर कोई इस कामत ज़ेबा का नहीं है। आहा, हम सर कोई इस कामत ज़ेबा का नहीं है। ऐसा कोई महबूब न होगा क्या गिरा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है और तौकीर मिली अहले ज़ियां को तेरे दर से। क्या बात है, वाह। तौकीर मिली अहले ज़ियां को तेरे दर से, तासीर मिली हरफो बयां को तेरे दर से। वाह वाह, क्या कुछ न मिला कोनो मकां को तेरे दर से।
ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے تیرے در در سے، سے، واہ ایک واہ۔ لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، جو تیرے لب پہ نہیں، نہیں ہے، اور گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، واہ واہ واہ، گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، اور لگتے ہیں کتاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اور شعر معراج پہ دیکھیے بند کے ماخوذ تیرے رخ سے کمال شب اسرا، واہ واہ واہ، ماخوذ تیرے رخ سے کمال شب اسرا، پھوٹا تیرے تلووں سے جمال شب اسرا، واہ واہ، سر سبز تیری ضو سے نہال شب اسرا، سبحان اللہ، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، سب واہ واہ واہ، تو چاہے تو ہر شب تو ہو، چاہے تو ہر شب ہو مثال مثال شب شب اسرا، اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، گویا کے قریب آئی حد کوہ مدینہ، واہ واہ واہ، سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، گویا کے قریب آئی حد کوہ مدینہ، شہزاد رواں روح میں ہے جو مدینہ، واہ واہ، شہزاد رواں روح میں ہے جو مدینہ، دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، واہ واہ واہ، ہوئے آپ دارالفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دارالبقا دیکھ آئے، اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، واہ 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 واہ، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، اور شعر دیکھیے کہ بھلا رنگ چڑھا ہوگا، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بے شک، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا، ہائے 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے مقرر، ہائے ہائے بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا خدا دیکھا ہے، یا سیدی یا رسول اللہ، اور جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے، جو بالا ہے وہم و گما، جو بالا ہیں وہم و گما کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھا ہے، بے شک بے شک بے اور شک، یہ مکتا ہے کہ کیا بات یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، بے شک، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا ہے، واہ 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 واہ، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا سبحان کہ اللہ، رستے کو خود رہنما دیکھا ہے، سبحان اللہ، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا خدا دے، واہ واہ، بہت شکریہ، بہت نواز، بہت خوب۔ معراج کے بہت سے تحائف ہیں، اگر اسے طریقے سے پڑھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، لیکن ایک بہت بڑا تحفہ نماز ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ نماز کا جو یہ تحفہ انسانیت کو ملا اور اس کا جو پورا قصہ ہے اس کے اللہ اللہ، وہ فرمائیے سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام میں اپنے ساری امت کو شامل فرمایا۔ تو محدثین فرماتے ہیں یہ جو التحیات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابدیت کا ایک تحفہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بے شک، تو
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا جسے ہم نماز کہتے ہیں، بے شک، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری معراج تو یہ ہے کہ میں لامکان میں اللہ کے قرب میں گیا اور میری امت اس معراج کی فضیلت سے محروم نہ رہے، تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز تحفے میں دی، تم اگر گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے اس کی تسبیح پڑھو گے تو یہ تمہاری معراج ہوگی۔ واہ واہ واہ، تو میں 50 نمازیں لے کے واپس آ رہے تھے تو سیدنا موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لائے ہیں آپ، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے تحفہ؟ مختصر کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے امت کے لیے۔ اب یہاں پر حدیث میں 2 روایات ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس جائیے اور اس نماز کی تعداد میں تھوڑی سی کمی کرائیے۔ اب حضور واپس تشریف لے گئے تو اس میں یہ کہ 10 نمازیں معاف ہوئیں، اور جب باقی 10 رہ گئیں آخر میں تو اس میں سے 5 اللہ نے معاف کر دی، 5 رہ گئیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور گئے واپس اور 5 نمازیں معاف کرا کے آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پھر واپس درخواست کرتے کہ آقا آپ واپس جائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ سے پہلے میں تجربہ کر چکا ہوں کہ میری امت 3 نمازیں یا 1 نماز، ان کی شریعت میں مختلف 2 روایتیں ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، حضرت موسیٰ کے کہنے پر حضور بار بار جاتے اور نماز معاف کرا کے واپس آ جاتے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، آنے اور جانے کا جو سلسلہ یہ ہے، کیوں تھا؟ بالکل اللہ چاہتا تو ایک ہی دفعہ فرما دیتا کہ پیارے 45 معاف ہیں اور 5 جا کے پڑھو، بالکل، اور یہ بار بار موسیٰ کے مشورے پر جانا۔ خدا اور موسیٰ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کہنی تھی، ایک اس کی تقدیر کا ایک فارمولہ تھا یا اصول تھا یا وعدہ تھا کہ جو طے ہوا تھا۔ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے کہا تھا ارنی انظر الیک، تو رب العالمین نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تو اس موقع پر جب موسیٰ نہیں دیکھ سکے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے اور 70 سردار مر گئے تھے، تو اس کے بعد جب افاقہ ہوا انہیں قرآن کہتے تو انہوں نے کہا انی تبت الیک، کہ میں آج کے بعد تو اس سے توبہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ پھر تیرے دیدار کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو اس موقع سے موسیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کوئی تیرا دیدار بھی کرے گا؟ فرمایا ہاں دیدار کرے گا میرا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ آمنہ کا لال ہوگا، واہ واہ، عبداللہ کا دل بند ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ وہ تیرا دیدار کرے گا، اگر میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا تو میں اس آئینے ہی کو دیکھ لوں کہ جس آئینے میں تک کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ تو رب نے موسیٰ سے وعدہ کیا، تو اس وعدے کی تکمیل بھی یہ معراج کی رات ہوئی تھی۔ اس معراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا اس کی تکمیل ہوئی، تو اس تکمیل میں ہمارے لیے عبادت میں تخفیف ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور آتے اور حضور کو دیکھتے، تو شیخ سعدی نے بھی کہا جمال ہم نشین درمن اثر کرد لیکن من ہم آخاکم کے ہستم۔ وہ مٹی سے خوشبو آنے لگی نا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو مشک ہے یا امبر ہے؟ انہوں نے کہا نہ میں مشک ہوں نہ امبر ہوں، 5 دن پھول کی صحبت میں بیٹھی ہوں۔ واہ واہ، تو حضور کیونکہ تشریف لے جاتے تھے تو خدا کا جمال ان کے چہرے پر ہوتا تھا، آتے تھے حضرت موسیٰ ان کا دیدار کرتے اور پھر واپس بھیج دیتے۔ در حقیقت یہ نماز کی تخفیف تو ایک بہانہ تھی، در حقیقت حضرت موسیٰ کی جو زیارت خدا کی پیاس تھی اس کی تسکین کا ذریعہ تھا یہ۔ کیا بات۔ اب جب 5 نماز رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کی ابھی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آقا پھر جائیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے کہ 50 لے کے آیا تھا، 5 رہ گئی، 5 رہ گئی ہیں، تو اب میں نہیں جاتا۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میں جاؤں گا تو اللہ اب بھی تخفیف فرما دیں گے، لیکن 5 سے 3 ہو جائیں گی، 5 سے 4 ہو جائیں گی، 5 سے 2 ہو جائیں گی، لیکن مجھے شرم آتی ہے، مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں، اور وہ تحفہ جو اس نے مجھے تنہائی میں امت کے لیے دیا تھا میں اس تحفے میں اتنی کمی کرا کے لایا ہوں۔ اب حضور کے چہرہ انور پر اداسی چھا گئی،
اللہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پیارے یہ تو شب معراج ہے، سارا جگ جگمگ کر رہا ہے، تو تیرا چہرہ کیوں مرجھا گیا ہے؟ اس کی خاطر یہ معراج. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تیرا چہرہ کیوں مرجھا گیا میرے پیارے، بتا تو صحیح اس خوشی کے موقع پر. دلہا بیٹھا ہو سٹیج پر اور یکدم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر مرجھا جائے تو ساری برات پریشان ہو جاتی ہے، پنڈال پریشان تو پنڈال پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی جانتا تھا کہ کیا میرے حبیب کے دل میں ہے، لیکن رب نے پوچھ کے اس حقیقت کو امت کے سامنے رکھا اور امت کو خوشخبری سنانی تھی. کا عرض کی یا اللہ 50 میری امت نمازیں پڑھتی تو 50 کا ثواب پاتی، اب 5 پڑھے گی تو 5 کا ثواب پائے گی، تو میری امت اجر و ثواب میں پہلی امتوں سے پیچھے رہ جائے گی. تو رب نے کیا فرمایا، پیارے نہ گھبرا، تو معراج پر آیا ہے، آج تو جو تو کہے گا تیری مانی جائے گی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو سدرہ پر جبرائیل بھی رک گئے. پہلے براق چھوڑا، پھر رف کو چھوڑا، پھر جبرائیل بھی ساتھ چھوڑنے، رف سدرہ کے بعد پھر جبرائیل بھی سدرہ پر آ کے ساتھ چھوڑنے لگے. تو حضرت جبرائیل امین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا. تو اس موقع پر میرے آقا نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا جب وہ نار نمرود میں جا رہے تھے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. آج جبرائیل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. آج میں اپنے دادے کا قرض اتارنا چاہتا ہوں، اگر تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو بتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میری یہ درخواست منظور کرا لینا کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت کا پلسرا سے گزر ہوگا تو جبرائیل کو اپنے نورانی پر بچھانے کی اجازت ہو. واہ واہ واہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر جواب نہیں دیا، وہیں کھڑے ارشاد فرمایا جاؤ جبرائیل اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرما لیا. تو اس لیے کہ جس کے نام کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ان کے سامنے کوئی درخواست رکھیں اور وہ اللہ سے جا کے کوئی درخواست کریں تو کس طرح وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس پر بھی بڑے عشق والوں نے بڑے شعر کہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے وہاں پر پلسرات پر تو حضور سلم فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی رب سلم امتی، اور فرمایا کہ نیچے پر بچھے ہوں گے جبرائیل کے. تو پھر حضور کا کون سا امتی ہے جو کٹ کے جہنم میں جائے گا؟ جبرائیل کے پروں پر سفر کرتے ہوئے حضور کی دعائے سلم کی چھاؤں میں حضور کا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا. یہ بھی معراج کا تحفہ ہے، نماز بھی اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تحفے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضور اس سے پہلے کہ میں روفی صاحب کی جانب بڑھ جاؤں، ایک سوال دل میں اٹکا ہوا ہے. شب معراج کے موقع پر کس رخ نماز پڑھی گئی تھی؟ اس کی ذرا. واہ بہت ہی زبردست قسم کا سوال ہے یہ. واہ واہ. شب معراج جو نماز ہے نا مسجد اقصیٰ میں ہی پڑھی جا رہی تھی، خود قبلہ میں، یعنی ایسے سے ایسے آج کل کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہو. جی واہ واہ واہ. کیونکہ قبلہ وہی تھا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات. مسجد اقصیٰ. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے. جی یہ تو چلیں آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا پوری امت کا اس سوال سے. میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹریبیوٹ اور سلام کرنا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ. اور میں چاہ رہا ہوں جو بھی یہ پروگرام دیکھے اور جس نے بھی 5 نمازیں کبھی پڑھی ہیں اور پڑھتا ہے نا جی وہ اپنے اس محسن کا. اور چونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے روفی صاحب، تو میں حضور داتا صاحب کے شیخ و استاد امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ کا ایک لنگر ہے ہر نمازی کے لیے اور جو معراج پہ ایمان رکھتا ہے، اور آپ سب کو بھی میں پیش کر رہا ہوں. ہم نے کہا کہ 3 فیز ہیں، اسرا ہے، معراج ہے اور اعراج ہے، اور یہ تینوں فیز نماز میں رکھ دیے گئے. واہ واہ واہ. اے نمازی جب تو نماز میں کھڑا ہونا تو قیام اسرا کا پروسیس ہے، واہ واہ. اور جب تو رکوع میں چلا جائے تو یہ معراج کا پروسیس ہے، اور جب تو سجدے میں چلا جائے تو یہ کعبہ قوسین او ادنا کی انتہا ہے. اللہ اس کی برکتیں ہمیں. معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. روفی صاحب ماشاءاللہ. اب آپ سے درخواست ہے، میں نماز کے حوالے سے کلام لیکن میں اس سے پہلے کہ ہم، کیونکہ آپ کی باتوں میں تو ہم محو ہو جائیں گے آپ کی آواز میں ماشاءاللہ، میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اپنے اتنے مصروف دن سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت باتیں کی
خدا کرے کہ بہت سے لوگوں کا دل اور ان کے دلوں میں جو ابہام تھے وہ دور ہو جائیں. پی ٹی وی کا شکریہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا اور امت کے لیے سمجھیے معراج کا اہتمام فرما دیا. بے شک بے شک ذکر معراج بھی معراج سے کم نہیں. کم نہیں, آج بھی وہ یہی ہیں اور یہی بے شک ان کا ذکر ہو رہا ہے. جی سر, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک جملہ میں بولنا چاہتا ہوں. شاید ابھی وہ زمانہ نہیں آیا, اور اگر دیکھا جائے تو وہ زمانہ آ بھی گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر معراج ہے وہ آج سیٹلائٹ دور, مریخ مشن اور چاند پر جا کے آباد کاری کی جو صدائیں ہم سن رہے ہیں, ان سب چیزوں کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دوران حضور کے قدموں سے اور ان کی چلنے سے مترشح ہوتا ہے. لہذا امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے روحانی, جسمانی, عباداتی, اسلامی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جو تسخیر کائنات کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمیں بہت آگے آنا چاہیے. شب معراج میں آپ سب تشریف لائے. روفی صاحب, آپ ماشاءاللہ خوشگلو ہیں. آپ نے اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہم نے سنی, دلوں میں اتری, کئی بار تو آنسو بھی آ گئے. آپ کا بھی بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. یہ سارا اللہ کا کرم ہے. تبلیغ میں نماز کی مشغول میں رہوں, ہر ایک کام میرے خدا عمر بھر کروں. یہ